پولیٹیکل پارٹیز وفاق کو مضبوط کرتی ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز فیڈریشن کو اسٹرینتھن کرتی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی اگر آؤٹ ریچ نیشنل ہو، ان کا فٹ پرنٹ AJK میں ہو، بلوچستان میں ہو، اور ان کی وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چل رہی ہوں، تو نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ وفاق مضبوط ہوتا ہے۔ تو مجھے جب یہ کہا گیا کہ وہ آ رہے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ اپنی وہ تنظیمی کچھ ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، کریں، اور یہاں پہ اپنی پارلیمنٹری پارٹی جو اس اسمبلی کی ہے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ضرور آئیں۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ جب وہ تشریف لائیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی میں کہا کہ دیکھیں یہ جب وہ تشریف لائیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی میں آنے کے لیے آپ کو ایک اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے لازمی طور پہ اگر کوئی اور تفصیل نہ ہو اس کا ایک شناختی کارڈ نمبر ضرور ریکوائرڈ ہے، ID کارڈ نمبر۔ تو ID کارڈ نمبر کے بغیر تو کوئی بھی اندر نہیں آ سکتا، سو ایک ویریفیکیشن لازمی ہے۔ یہ ایک ریڈ زون ہے جس میں بہت سا سیکورٹی کا ایک پیرامیٹر ہے، اس کو آپ کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، وہ فہرست ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ وہ فہرست لیڈر آف اپوزیشن نے شیئر کی، اور اس کے انہوں نے ہمیں بتایا کہ کچھ ان کے قومی اسمبلی کے اراکین ان کے ہمراہ ہوں گے، وی سیڈ موسٹ ویلکم۔ انہوں نے کہا KP اسمبلی سے ہوں گے، وی سیڈ موسٹ ویلکم۔ اینڈ ہم نے ان کو پوری فیسیلیٹیشن، کیونکہ اسمبلیاں جو ہیں یہ بہر صورت کچھ حکومت کے اور اپوزیشن کے باقی معاملات کو یکساں طور پر بھی دیکھتی ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی ہے، چاہے ماسوائے خیبر پختونخوا اسمبلی کے، جہاں پر لوگوں کو اسمبلی میں بات کرنے پہ 50 لوگ جتھے کی صورت میں خواتین کو بھی مارتے ہیں۔ ماسوا خیبر پختونخوا اسمبلی کے، جہاں پر وہ اپنی ڈسینٹ کی وائس کے، چاہے وہ خاتون کوئی آواز اٹھا کر اپنی بات کرنا چاہ رہی ہو، اس آواز کا گلا گھونٹتے ہیں، زود و کوب کرتے ہیں، مین ہینڈلنگ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ اگلی سینز پیچھے ہوئے صحیح، لیکن اکثریت کی بنیاد پر اقلیت کے ساتھ نہیں ہوئے، اس میں بھی اقلیت کی غنڈہ گردی ضرور شامل تھی، جس کی آپ کو پتہ ہے کہ بارہا وہ انکوائری رپورٹس بار بار آتی رہیں اور آپ دیکھتے رہے۔ اس میں آپ کو پیچھے وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جو الیکشن کمیشن میں ریفرل کے لیے ہمارے معزز اراکین، جن میں میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان ایک منسٹر تھے، وہ آئے اپنی اپلیکیشن لے کر، جس میں افتخار حسین چھچھر اپنی اپلیکیشن لائے، رحیلہ خادم حسین آنریبل ممبر ہیں، وہ ایک ہراسمنٹ کی اپلیکیشن لے کر آئی کہ اپوزیشن کے ممبرز کی طرف سے خواتین کی ہراسگی کا معاملہ جو ابھی تک پینڈنگ ہے، جس کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے لے کے چلیں گے۔ دو دیٹ ڈیلے از ویری بادرنگ ڈیلے، اسے تکلیف کا احساس بھی ہے کہ خواتین کی ہراسگی کے معاملے میں ابھی تک وہ فیصلہ نہیں آ سکا، لیکن اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس معاملے پہ۔ تو مجھے کل کسی دوست نے ملتان میں سوال کیا کہ KP کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے پنجاب اسمبلی میں، اور وہاں پر ان کے ساتھ وزیر بلدیات بھی تھے، اور وہاں پہ کیا واقعہ پیش ہے؟ میں نے کہا یار میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو وہاں پہ دیکھ رہا ہوں یہ ساری صورتحال، لیکن جن لوگوں کو مکہ مکرمہ کا احترام نہیں ہے، جس مائنڈ سیٹ کو مکہ مکرمہ کا احترام نہیں ہے، اب میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں، وہ وہاں پر مکہ مکرمہ کی تعظیم کو چھوڑ کے وہاں پر نعرے بازی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مدینہ منورہ، جہاں پر جاتے ہوئے انسان ادب سے اور حد احترام میں اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری کرتا ہے، کیونکہ وہ جگہ، دونوں جگہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، مکہ مکرمہ کا، مدینہ منورہ کا، تو وہاں پر انسان کوئی سیاست یا کوئی ایسی بات اس کو بہت پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، اور پھر وہاں کی اسٹیٹ نے، وہاں کی اتھارٹیز نے ان لوگوں کو سفٹ کیا۔ جب دیکھا تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی، جس پولیٹیکل پارٹی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا تعلق ہے، مسجد کی کیا اہمیت، جہاں پر خانہ کعبہ کی روضہ رسول کے اوپر جا کر اس طرح کی ہلڑ بازی کرنا ان کا شیوا ہو، تو آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں یہ کنیکشن آپ تک چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آپ اس کے اوپر فیصلہ کر سکیں کہ جہاں مکہ مکرمہ کی تعظیم، جہاں مدینہ المنورہ کی تعظیم کا سوال ہے، وہاں پر اگر یہ اسی طرح کے نعرے، اور کوئی ان کا ہدف اس وقت بھی کوئی مختلف نہیں ہے۔
اگر یہاں پر وہ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایک انتہائی بیہودہ زبان استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی غلیظ اور اپنی ذہنی پستی کا اظہار کر سکتے ہیں جس طرح کا انہوں نے یہاں پر کیا، اسی طرح سے ملتی جلتی اس وقت بھی ہدف تنقید ذات وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی تھی، ان کی فیملی کی تھی. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ کو کس نے اس طرح سے اکٹھا کیا کہ وہ گندگی، وہ غلاظت، وہ جو ذہن کے اندر موجود یہ بالکل ایک خرافات ہیں، وہ نہ حرمین کا تقدس سوچتی ہیں، نہ وہ ان ایوانوں کا تقدس سوچتی ہیں. تو یہ فیصلہ اب آپ پر ہے. میرا کام صرف آپ کے سامنے اس مائنڈ سیٹ کی نشاندہی کر دینا تھا. میں کیونکہ پارٹیجن پوزیشن سے بات نہیں کر سکتا، میں بہت میرے اوپر بڑی حدود ہیں اس آئین کی اور مجھے ان کا احترام ہے. کیونکہ یہ واقعہ اسمبلی میں پیش آیا، اس کو آپ کے سامنے رکھنا، بیان کرنا میرے پہ ایک ذمہ داری ہے، اس کے نسق کی، اس کے نظم کی. تو میں آپ کے سامنے یہ بات آج اس اعتبار سے بھی کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے اس کی ایک انکوائری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی. اس انکوائری کمیٹی کے ذمہ کیا، بڑی ہائی پاورڈ انکوائری کمیٹی تھی جس میں سیکرٹری جنرل آف دی اسمبلی اینڈ جس میں ہمارے سیکرٹری فار پارلیمنٹری افیئرز بھی تھے اور جس میں ہمارے ایک ایڈیشنل سیکرٹری تھے. تینوں کو میں نے کہا کہ آپ نے اس میں اپنی پوری ایک ان بائسڈ آفٹر واچنگ دی ویڈیوز، کیونکہ یہاں کا ایک کریا جو ہے، یہ ایک جو اس کا فٹ ہے اس جگہ کا، دیٹ از آل مانیٹرڈ ود CCTV فوٹیجز. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ چیف منسٹر کی انٹرنس، ان کی اسمبلی پریمیسز میں داخلہ اور ان کے ہال کے اندر جانے تک کی ساری ڈیٹیل کو لینے کے بعد آپ کائنڈلی دیکھیں کہ اس میں کس کا کیا رول بنتا ہے. پہلا بریچ تو ان کا اسمبلی گیٹس پہ تھا، جب اسمبلی سٹاف نے کہا کہ لیڈر آف اپوزیشن نے ایک لسٹ ایگری کی ہے، دیٹ لسٹ از مور دین سرٹن نمبر آف پیپل. آپ وہ افراد پہلے جو ان کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی عام، کیونکہ ریڈ زون ہے، کوئی مسلح شخص اندر نہیں جائے گا، کوئی سیکورٹی سٹاف اندر نہیں جائے گا. جو ہمارے اسمبلی کے قواعد سب کے لیے ہیں، ہمارے اپنے ممبرس کے لیے بھی یہی ہیں. عوام الناس کے جو لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کی ایک بڑی اس کو بڑا ایکسیسیبل کیا ہوا ہے اور اسے عوامی سہولت کے لیے کھولا ہوا ہے. یہاں پر سول سوسائٹی انٹریکشنز ہوتی ہیں، یہاں پر اس کے اولڈ ہال میں ہماری ایک بڑی ڈیٹیلڈ کانورسیشنز کے سیشنز لگتے ہیں اور اس کے اندر ہم اپنا پورا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے وہ پوری رجیم چینج کر دی ہے، انکلوسیوٹی کا ایک ماحول قائم کیا ہے. تو یہ ایکسیسیبل ہے. آپ سب گواہ ہیں، آپ پریس گیلری کے ممبر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو پہلے قدغنیں تھیں، جو رکاوٹیں تھیں، ان سب کو ختم کر دیا گیا ہے. آپ کی ایکسیسیبلٹی اور آپ کے اسمبلی افیئر کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یو نو دیٹ. تو اس میں لیکن پھر بھی جب آپ بھی آتے ہیں، میں بھی آتا ہوں، تو ہم ایک سرٹن اس SOP کو ضرور مینٹین کرتے ہیں جو کہ سیکورٹی کا SOP ہے، کسی پروٹوکول کا SOP نہیں ہے. سو دیر واز اے ڈفرنس. میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا آپ نے ان کے پروٹوکول کے احترام میں ہر وہ چیز دینی ہے جو آپ نے کرنی ہے، لیکن SOP تو مینٹین کرنا ہے. اب وہاں پر یہ کچھ ایسے افراد کو ساتھ لے کر آئے جن کی ہمارے پاس فہرست نہیں تھی اور جن کے پاس ID کارڈز بھی نہیں تھے. دے وانٹیڈ ٹو انٹر دا پریمیسز. تو سیکورٹی سٹاف نے اس پہ ان کو اس ساری فیسیلیٹیشن کے باوجود روکا. وہاں سے وہ معاملہ ارک ہوا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی مین ہینڈلنگ شروع کر دی اور مین ہینڈلنگ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر ایک کیمپین سٹارٹ کر دی. تو جو فائنڈنگ اس میں میرے پاس آئی ہے، اس فائنڈنگ میں تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں کیا ایکٹ کیا جاتا ہے. تو اس میں جو کنکلوژن میرے پاس انہوں نے دی ہے، اس کے ساتھ میں یہ میرے سامنے ان کی تفصیل ہے، پوری ڈیٹیل، کہ اس میں کون کون سے وہ لوگ تھے جن کے ڈیفنس وٹنسز کے انہوں نے اسٹیٹمنٹس لیں. ویڈیوز کا پیروزل کیا سارا دیکھنے کے بعد، اور ان کی جو فائنڈنگ ہے اس میں ان کی بالکل ان آتھورائزڈ پرسنز جو کہ کنوکٹڈ پرسنز ہیں آفٹر ویریفائنگ دا ریکارڈ، اور ان کی کنوکشن بھی کچھ ATA کے ریکارڈز میں ہیں اور ایسے گھراؤ جلاؤ کے مقدمات میں ہیں جن کے اندر انہوں نے کچھ، ان کے اندر ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ ان انسیڈنٹس میں جن میں ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگز، جن میں قلعہ بالا حصار کی بلڈنگز کے کنوکٹڈ لوگ ہیں جن کو وہ ساتھ لے کے پھر رہے ہیں.
اب وہ کنوکٹڈ لوگ جو سرکاری املاک کو جلانے کی جن کے اوپر چارجز ہوں اور ان کی کنوکشنز ہوئی ہوں، اور انسٹیڈ آف پٹنگ دیم ان جیل آپ ان کو ساتھ اپنے لے کر پنجاب اسمبلی کی عمارت کے اندر داخل ہوں، تو یہ تو کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہاں پر آ کے وہ کیا کریں، کس بات کا اعتبار ہے کہ کیسے کریں. اور ان کنوکٹڈ لوگوں کو لے کے پھرتے ہوئے جن کے اوپر پہلے ہی یہ چارجز ہیں کہ وہ املاک کو جلاتے ہیں، گاڑیوں کو نظر آتش کرتے ہیں، وہ پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں، انسانوں کے اوپر حملے کرتے ہیں. سو ایسے کنوکٹس جو کہ ایکچولی دے آر چارج ود سچ لائک ایکٹس جن کی پریونشن کے لیے یہ SOPs بنتے ہیں، تو پھر ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. پھر اسمبلی میں یو آل نو ان آتھورائزڈ انٹری از ناٹ پرمیزیبل. اس میں میں نے جیسا آپ سے کہا کہ یہ رولز کے تابع کام چلتا ہے، اس کی ایک ایک چیز. ویسے دے سے دیٹ اسپیکر از omnipotent, دے سے دیٹ اسپیکر ایٹ دیٹ ٹرم آف اے ورڈ ورچولی ان کے پاس اختیارات کی اتنا منبع ہے کہ ان کو ڈیمی گاڈ تصور کیا جاتا، بٹ از بائنڈ بائی ایوری ورڈ ریٹن ان دا پروسیجر. اب یہ انٹری ان آتھورائز نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ہر صورت ان کو اجازت اسی طرح سے لینی پڑے گی، دینی پڑے گی، اور کوئی صورت بھی ان کے اندر ان آتھورائزڈ انٹری کی ہو نہیں سکتی. Every individual has to be permitted to be allowed to enter into the premises. یہ بالکل ایسے کوئی ماسی کا ویڑا تھوڑی ہے کہ جس کا دل کرے اٹھے اور اٹھا کے وہاں پہ آ کے چھلانگیں مارتا پھرے. یہ ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت چلتی چیز ہے جس کے اندر آپ نے اس کا احترام اپنے اوپر خود لاگو کرنا ہے. ان جمہوریت کے گھروں کا احترام آپ خود لاگو کرتے ہیں، اور میں ان سب لوگوں کو اسے بری الزمہ قرار نہیں دے سکتا. بدتریج میرا مقدمہ یہ ہے، جس دن سے میں اس چیئر پہ ہوں یا اس سے قبل بھی 20-25 سال کی میری ان ایوانوں کے اندر کبھی اپوزیشن کے رکن کی حیثیت سے، کبھی ایک بائی اسٹینڈر کے طور پہ بھی، الیکشنز ہارنے کے بعد بھی ان ایوانوں کے تقدس کا ہم نے اس کے احترام میں کبھی کوشش کی ہے کہ جو بھی بات ان کو ہم ایک بڑی سیکروسینکٹ، ایک بڑی ڈگنیفائڈ حیثیت دیتے ہیں کہ یہ جگہیں ایسی ہیں جن کا ہر صورت ان کے رولز کا، ان کے بائی لاز کا، ان کے پروسیجرز کے احترام کرنے میں ہی اس کا حسن ہے، اس کی بقا ہے. ان کو توڑنا ہو تو بڑا آسان کام ہے. یو کین جسٹ وائلیٹ اٹ ایز دے ڈو اٹ ایوری ڈے. In every session they do it. They don't care for the procedure. They don't care. اور ہر چیز میں مدعا کیا بناتے ہیں کہ جی ہمارا لیڈر پکڑا ہوا ہے. بھئی آپ کے لیڈر کے متعلق میری تو ایک رائے ہے. میں اب آئی ایم اسپیکنگ آؤٹ ویری اوپنلی ناؤ. میری رائے کوئی ڈھکی چھپی رائے نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ کیسز انتہائی نوعیت کے کیسز ہیں. ان کیسز کو نارمل کورس آف کرمنل کیسز کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. ان کیسز کی کوئی ایسی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، کہیں ملتا نہیں ہے کہ کسی بھی ملک میں دنیا کے 29 ان کے ملٹری انسٹالیشنز پہ، 29 چھاؤنیوں پہ ایک ہی دن میں حملہ کر دیا جائے. دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی کہ اس حملے کی پریپریشن کے لیے اسے ایک ہفتہ پہلے ایک موک ایکسرسائز کی جائے اور انہی روٹس میں سے گزر کر دیکھا جائے اور دیکھا جائے کہ کون سی کچہری کس چھاؤنی کے ساتھ ملتی ہے اور وہاں سے لوگوں کو گزارا جائے. اسی دن اس کے جنرل ہیڈ کوارٹرز جو کہ ملٹری کے ہیڈ آفیسز ہیں ان کو نظر آتش کرنے کی کوشش کر دی جائے. اسی دن بے شمار کور کمانڈروں کے گھروں کو آگ لگانے کی کوشش کر دی جائے. اسی دن آپ جو ان چھاؤنیوں کے اندر اسٹارٹنگ فرام میاں والی اینڈ اینڈنگ اپ ٹو مردان پنجاب ریجمنٹل سینٹر، آپ ہر جگہ پر جا کے ان کو نظر آتش کر دیں. ٹھیک ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے آفیسز کو آپ نے آگ لگائی، آپ نے پولیٹیکل اوپوننٹ لیڈرز کے گھروں کو آگ لگائی. اسی دن آپ نے اور آپ نے کہا کہ یہ عوامی رد عمل ہے. میں اس فعل کو سمجھنے سے قاصر ہوں جس کو آپ عوامی، اس کو کہتے ہیں ایک منصوبہ، ایک کانسپریسی کے ساتھ، ایک منصوبہ بندی کے ساتھ. یہ رد عمل بالکل نہیں تھا، یہ پلانڈ تھا. اس کی پلاننگ میں ارباب اختیار سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ چوک رہے ہیں. یہ ایسا بالکل نہیں ہوا کہ موب کنورٹ کیا گیا انٹو دس رینسیک اینڈ ان آرسن. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. یہ پلان کیا گیا. وہ جو لوگ آج پولیٹیکل گارب میں اپنے لیے یہ ڈھونڈ رہے ہیں، کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ میری پرائیڈ مجھ سے چھینے. یہ فوجیں ہوتی کیا ہیں؟ یہ حملے مجھ پر ہوتے میں برداشت کرتا. یہ سیاسی رانا ثناء اللہ کے گھر پہ حملہ
کیا گیا. میں نے آج تک کبھی کسی جگہ پہ اس مقدمے کو, ٹھیک ہے وہ دہشت گردی کی ہی عدالت میں چلنا چاہیے تھا, آئی ایم اے سویلین, ٹھیک ہے میرے, اور اس پر بھی کوئی بات کی جا سکتی ہے. شہباز صاحب کے گھر پر حملہ ہوا, مسلم لیگ کے دفتر پر حملہ ہوا, عسکری بینک کو جلایا, میں ہاسپٹلس کو جلایا, یہ جو تھی اپنی ایمبولینسز کو جلا دیا. بٹ دیز کیسز کوڈ بی ڈیلٹ اینڈ چارجڈ اینڈ پروسیکیوٹیڈ ان دیز کورٹس. یہ سویلین کورٹس میں ہو سکتے ہیں, دس اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اسپیشل لاز میں ہو سکتے ہیں, بٹ یہ مقدمے نہیں ہو سکتے. ان مقدموں میں آپ کو یہ از اے اسپیشل سیٹ آف سرکمسٹانسز. یہ پاکستان کی ڈگنیٹی پر حملہ ہے, یہ اس ویلر پر حملہ ہے, یہ اس شیولری پر حملہ ہے. فوجیں ہوتی کیا ہیں؟ پرائڈ ہی تو ہوتا ہے. آپ مجھ سے میرا تفخر چھین لیں, آپ مجھ سے میری ڈگنیٹی چھیننے کی کوشش کریں, آپ چھینیں مجھ سے میری اس وردی کی جو اس کی طاقت ہے, وہ مجھ سے چھینیں. یہ ڈرم بیٹس, یہ میڈلز, یہ کیا ہیں؟ آپ صرف مجھے امبیرس کرنا چاہ رہے تھے, اور ناٹ جسٹ امبیرس, آپ مجھے دنیا کے آگے ہیوملیٹ کرنا چاہ رہے تھے, آپ مجھ سے میری ڈگنیٹی چھیننا چاہ رہے ہیں. اس کا میرا آپ سے جھگڑا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو آپ کے یہ قائد وہاں بیٹھے ہیں, کسی سیاسی کام میں نہیں بیٹھے. میں کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ میرے گھر کو آگ لگائے اور اس کے بعد کہے کہ یہ میرا سیاسی حق ہے. نو, ناٹ ایٹ آل سر. اب میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. یہ تھمنے کا نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ اس کو کسی ایک آرگینک واقعے کے طور پہ آپ نہیں لے سکتے. انسیڈنٹ یہ پلان ہو کر آتا ہے. یہی پلاننگ یہ حرمین شریفین میں کرتے ہیں, مکہ کے اندر کرتے ہیں, اس جگہ جہاں پر حد ادب کی اس طرح سے لاگو کی جاتی ہے انسان کے اوپر کہ میرے جیسا شخص جو اگر اس سرزمین حجاز کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے بعد میں تعظیم میں, ادب میں, عبادت گزاری میں, اور اپنے آپ کے ساتھ اپنی ذات میں اور اپنے نفس میں, اپنے خدا کے درمیان اور محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے, چہ جائے کہ وہاں پہ جا کے لوگوں کو بے توقیر کرے. تو اس اسمبلی میں آ کر اگر کر دیں گے تو کون سی بڑی بات ہوگی؟ میرے خیال میں بالکل نہیں ہوگی. اگر وہ آگ لگا دیں گے کور کمانڈر کے گھر میں مسجد کو تو کون سی بڑی بات؟ نو بگ ڈیل. اگر وہاں قرآن شہید ہو جائیں گے, قرآن پاک کے نسخے نظر آتش ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. اگر وہ کرنل شیر خان کے مجسمے کو ڈسگریس کریں گے, لاٹھیاں ماریں گے, جوتے ماریں گے, واٹ ول بی رانگ ان دیٹ؟ کچھ ہوگا نہیں ہوگا. سو میرا ماننا ہے کہ یہ خالی باتیں چیتے ہیں, بٹ آئی ول ناٹ لیو اٹ دیٹ وے. میں نے اس جگہ کی آئین کے حلف کی پاسداری کا قسم اٹھائی.